دوستوں خبر سنی، ایک ایسا لیڈر جس نے وہ کر دکھایا جو باقی دنیا کے حکمران دہائیوں سے کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیزی نے اعلان کیا 77 سال کی قتل و غارت، بھوک اور جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ یہ کوئی عام پالیسی بیان نہیں ہے، یہ دنیا کے منافقت والے مائک پر ایک زوردار تھپڑ ہے۔ البنیزی نے کہا کہ آسٹریلیا اب فلسطین کو باضابطہ تسلیم کرتا ہے۔ یہ صرف سیاست نہیں، یہ پیغام ہے۔ وقت پورا ہو گیا ہے۔ مغرب دہائیوں سے ہمیں آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیکچر دیتا رہا، لیکن فلسطینیوں کا ذکر آتے ہی ان کی آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ البنیزی نے کہا یہ کسی گروہ یا حماس کی حمایت نہیں، بلکہ 77 سال کے ظلم کے خلاف ایک قدم ہے۔ یہ اعلان شاید تل ابیب اور واشنگٹن میں اتنی جلن پیدا کر گیا ہوگا جتنی پاکستانی شادی میں نمکین قورمہ کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے ہوتی ہے۔ چلیں غزہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، جہاں عورتیں ملبے کے ڈھیر میں بیٹھی ہیں، نہ بستر، نہ دروازہ، نہ پردہ، کپڑے دھونے کو پانی نہیں، نہانے کو جگہ نہیں، حیض کے دن ہو یا بیماری ہو، بس آسمان چھت ہے اور دھماکوں کی آواز لوری۔ ہر دن ایک سوال، آج زندہ رہوں گی یا لاشوں میں میرا نمبر بھی آ جائے گا؟ یہ سب کیوں؟ کیونکہ دنیا کے طاقتور، خاص کر امریکہ، ہر بار سلامتی کونسل میں فلسطین پر کسی حق میں بات آتے ہی ویٹو کا ہتھوڑا چلا دیتا ہے۔ یہ ویٹو نہیں، یہ خون کا سگنل ہے، مارو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آسٹریلیا نے بھی اپنی باریک تحریر رکھی۔ حماس کا سیاسی کردار نہیں ہوگا، فلسطین غیر مسلح ریاست ہوگا اور انتخابی اصلاحات ہوں گی۔ یعنی ملک تو مل سکتا ہے، بس غلامی والا سافٹ ویئر انسٹال رہنے دو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو شادی کا کارڈ دو اور کہو آ تو سکتے ہو لیکن دلہا دلہن کے قریب نہیں جانا۔ مخالف چیخ پڑے، یہ دہشت گردی کا انعام ہے۔ میرے بھائی، اگر فلسطین تحفے کی دکان ہوتا تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے رسید بھی ہاتھ سے لکھنی پڑتی۔ وزیر خارجہ پینی وانگ نے صحیح کہا، ابھی نہ کیا گیا تسلیم تو فلسطین شاید باقی نہ بچے۔ یہ لوگ امن مذاکرات کا رولا ڈال رہے ہیں۔ 77 سال میں ان مذاکرات نے فلسطینیوں کو امن کے بجائے قبرستان کا پتہ دیا ہے۔ امریکہ کا اصول بڑا سادہ ہے، اسرائیل کو ہتھیار دو، پیسہ دو، ڈھال دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات ہمیں تشویش ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر اسکول میں ایسے ایک آدھ بلی ہوتے ہیں جو پورے اسکول کو تگنی کا ناچ نچاتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہے امریکہ کا بھی۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بائی اسٹینڈرز نہ بنو، آگے بڑھ کر بلی کو روکو، اور یہاں جب دنیا کے امور آتے ہیں تو ہم خود بائی اسٹینڈر بن جاتے ہیں۔ یہ قدم مکمل حل نہیں، مگر یہ منافقت کی دیوار میں پہلی دراڑ ہے۔ 77 سال دنیا نے فلسطینیوں کو کہا انتظار کرو، جب تک تمہاری زمین نہ چھن جائے انتظار کرو، جب تک تمہارے بچے نہ مر جائیں انتظار کرو، جب تک ہم قبضہ کرنے والوں کو ہتھیار بیچ کر امیر نہ ہو جائیں انتظار کرو۔ لیکن آج کسی نے کہا ہے بس بہت ہو گیا۔ یوکرین، کوسوو یا جنوبی سوڈان کو تسلیم کرو تو بہادری، فلسطین کو تسلیم کرو تو تنازع۔ شاید مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے فلسطینیوں کو انسان ماننے کی تربیت ہی نہیں لی۔ دنیا کے پاس دو راستے ہیں، یہ ڈھونگ جاری رکھو کہ انصاف کے بغیر امن آ سکتا ہے، یا مان لو کہ تسلیم کے بغیر امن ممکن نہیں۔ البنیزی نے دوسرا راستہ چنا، اور جب دنیا خاموش تھی آسٹریلیا نے کہا بس بہت ہو گیا۔ 77 سال کی خاموشی، 77 سال کے بہانے، یہ سب ختم ہو سکتا ہے اگر ہم ختم کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ یہ پہلا قدم ہے، اور کبھی کبھی پہلا قدم ہی تاریخ بدل دیتا ہے۔ بربریت وہاں ختم ہوتی ہے جہاں انسانیت شروع ہوتی ہے، اور انسانیت تسلیم سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل دیسی لاؤڈ اسپیکر، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔